السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل وفا بے مول کی۔ وفا بے مول اب دن بدن انٹرسٹنگ، دلچسپ بننے جا رہا ہے۔ نازی اپنے مقصد میں ایسا ایسا کامیاب ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس مقصد کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ اس کی ماں اسے جو کام کہتی ہے وہ ایسا ایسا اس کام پہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ الماری کے اندر کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور وہ بھی گھر کے کاغذات سارے، تو وہاں پر شہزین موقع پہ پہنچ جاتی ہے اور نازی سے پوچھتی ہے کہ بھابی جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو نازی اسے ٹال مٹول باتوں میں گھما دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آذر کے کچھ کپڑے وغیرہ پڑے تھے، کچھ سامان تھے، وہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ جو الماری ہوتی ہے وہ آذر کی پرسنل ہوتی ہے اور پورے خاندان کی پرسنل ہوتی ہے، اس میں گھر کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ بھی پڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر نازی ایک چہرے سے پریشان بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو شہزین کو اس کے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی کوئی دال میں کالا ہے، اور جس حساب سے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے تو کوئی بات لازمی ہوگی، کیونکہ شہزین کو اس کے اوپر پہلے بھی شک تھا، پہلے بھی ایسا اس کے اوپر ایسا باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شہزین کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کسی حرکت میں یا کسی چیز میں یہ پڑی ہوئی ہے اور اس گھر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ آذر آفس سے گھر آتا ہے تو نازی اس کے سامنے معصوم چہرہ بنا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں دیکھا ہے کہ شہزین ہماری الماری کے اندر کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ مطلب کہ ساری کہانی اس کے اوپر ڈال دیتی ہے، شہزین کے اوپر ڈال دیتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو آذر کو پہلے بھی شہزین کے اوپر، اپنے والد کے اوپر غصہ ہوتا ہے، اور نازی کی یہ بات سنتی اس کا مزید غصے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو شہزین آذر کو اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی سب کچھ ساتھ ساتھ کہ نازی یہ کام کر رہی ہے۔ تو شہزین جاتی ہے آذر کے پاس تو اسے کہتی ہے کہ بھائی جی بھابی الماری کے اندر کوئی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی۔ تو یہ بات آذر پوری سنتے ہی فوراً شہزین کے اوپر بات گما دیتے اور اسے کہتے ہیں کہ کیا یہ تم کہہ رہی ہو کہ نازی الماری کے اندر کوئی چیز چوری کر رہی تھی یا کوئی سامان چوری کر رہی تھی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سامان یہ چوری نہیں کر رہی تھی، آپ کر رہی تھی۔ مطلب کہ وہ ساری باتیں شہزین کے اوپر ڈال دیتی۔ جیسے ہی شہزین یہ بات سنتی ہے تو شہزین کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اسے یقین نہیں کر پاتا کہ آخرکار یہ کیسے گیم پلٹ گئی۔ اتنا بھی آذر اندھا ہو چکا ہے کہ اپنی پوری بہن کے اوپر اور اپنے باپ کے اوپر بات ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہاں پر نازی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اپنا معصوم سا چہرہ بنا کر کھڑی ہوتی ہے۔ آذر شہزین کو خوب باتیں سنا دیتا ہے، اسے ساری اوپر آخر کے اوپر اسے تانا بھی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ اور تم ہر وقت ہمارے اوپر شک کرتی رہتی ہو، اپنا گھر تو پورا برباد کر چکی ہو، اب ایسا کرو کہ ہمارے لیے کھانا اوپر بنا کر لے کر آ جاؤ، ہم اوپر جا رہے ہیں۔ تو نازی اس بات سے مسکرا دیتی ہے، اندر دل سے خوش ہو جاتی ہے۔ شہزین وہاں سے اپنے آنسو بہا کر، اپنے آنکھوں کے اندر آنسو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ابو جی میں یہاں پر مزید ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، میں یہاں سے جا رہی ہوں دوبارہ واپس اپنے گھر میں۔ تو جیسے ہی اس کا یہ والد یہ بات سنتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ نہیں بیٹا اب تم یہاں پر کیا کرو گی، وہاں پر نہیں جاؤ گی، تمہارا وہاں پر سارا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی شہزین وہاں پر واپس جائے گی تو حماد والے پورے فیملی سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیوں واپس آ چکی ہے، یہ تو ہمیں خلا نامہ یا طلاق نامہ بھیج چکی تھی، اس کے بعد اس کا ہمارے ساتھ رشتہ کیسے ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ان کا آپس میں، حماد اور شہزین کا آپس میں باتیں شروع ہوں گی، شہزین اسے سب کچھ بتائے گی، حماد اسے بتائے گا تو حماد یقین نہیں کر پائے گا، اور شہزین کو پھر اپنے باپ کے سارے ثبوت آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے خلاف مزید اس کی نفرت آنا شروع ہو جائے گی۔ مطلب پھر اس کے دل میں اور بھی زیادہ نفرت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اب وہ اپنے والد کی طرف جانا بھی ختم کر دے گی، اور وہاں پر پھر نازی اپنی پوری گیم کرے گی، سب کچھ اس کے اب مرزا صاحب کو پاگل ضرور کہلوائے گی۔ یہ پیپر سارے نکلوا کر اپنے ماں کے منہ پہ دے مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ لو سارے گھر کے کاغذات جو تم نے کام کا بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ نکالا ہے، بڑی آپ کو نہیں پتا، سب کچھ ہر کسی کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کی ماں جیسے یہ بات سنتی ہے اسے کہتی ہے کہ شاباش بیٹا، تم میری ہی بیٹی جو اس طرح کی کام کر سکتی ہو، اگر کسی اور کی بیٹی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کیسے کام بالکل بھی نہ کر پاتی۔ اب اس کے پاس کاغذ آ چکے ہیں، آذر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا، مرزا اسے ہر صورت میں سب کچھ نازی کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب ان کی کسی بھی بات پہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اب ان کو ہر صورت میں روبینہ اس گھر سے بھی نکالنے کی کوشش کرے گی، کہے گی تم اس گھر سے بھی چلے جاؤ، اس گھر میں تمہارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ جیسے ہی نازی کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی، یہ سارے ثبوت آ جائیں گے، پھر مرزا صاحب کی ویلیو ساری ڈاؤن ہو جائے گی۔
سارا اب گیم بنے گی مرزا صاحب کے اوپر بنے گی، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ساتھ اتنا برا ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب آخر کار روڈوں پہ آ جائے، کیونکہ شہزین وہاں سے چلی جائے گی، شہزین کو روک نہیں پائے گا، تو مرزا صاحب ایک ہی ہوگا اور نازی ہوگی، سارا دن نازی اس کے اوپر کام کروائے گی، اس سے چائے بنوائے گی، ہر چیز کروائے گی، اور اینڈ پہ آ کر نازی آذر کے سامنے معصوم بھی بن جائے گی، اسے کہہ دے گی آپ کا والد سارا دن آپ جاتے ہیں تو میرے اوپر کام کرواتا ہے۔ آذر اپنے والد کے اوپر سارا غصہ کرے گا، اسے صحیح طرح ڈانٹے گا، اسے کہے گا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو، آخر کار میں جاتا ہوں تو آپ اتنے ظلم کرتے ہو، آج کے بعد آپ کی یہ کام کوئی بھی نہیں کرے گی، نوکرانی ہم یہاں پر رکھیں گے۔ تو سارا مرزا صاحب اسے یقین تو دلانے کی کوشش کرے گا، لیکن مرزا صاحب اس کی کسی بھی بات پہ، آذر اس کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرے گا، اسے کہے گا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، نازی سب کچھ سچ کر رہی ہے۔ بینا بیگم پوری کوشش کرے گی کہ نشو کو عامر سے طلاق دلوانے کی، تاکہ اس سے اس کی طلاق ہو جائے اور ہم اس شہزین کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں اور اس کے اوپر بھی اتنے ظلم ڈھائیں کہ یہ سارے بھی زندگی میں یاد رکھے۔ لیکن نشو کے پاس جب سے ثبوت ہیں اور ہر چیز اس کے پاس موجود ہے تو وہ کسی بھی صورت میں ان کی نیچے نہیں آئے گی، ان کو مطلب کہ منہ توڑ جواب دے گی، جو باتیں بھی ہوں گی ان کو ان کے سامنے کہہ دے گی۔ اس وجہ سے روبینہ بیگم پریشان ہو جائے گی، اپسیٹ ہو جائے گی۔ اس طرح نوری کی طرف ساری گیمیں شروع ہو گئی ہیں، نوری کا جو ہسبینڈ ہے اس کے اوپر سارے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر ہر طرح سے ہر لحاظ سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نوری بھی اپنا گھر چھوڑ کر آ جائے گی، طارق اس کے اوپر جس حساب سے ظلم کرے گا۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ پرومو آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دینا، بتانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب نازی اور روبینہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے، کیا روبینہ بیگم اب مرزا کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ اپنا خاص خیال کریں، دعا میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔